چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل کے ریٹ بڑھا دیے اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے پنجاب میں 2 مہینے کے لیے ہم لوگوں کو وہ بل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں کہ ہم پہ حکومت پنجاب کی جانب سے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں سندھ حکومت پہ بجلی کے بلوں کے اس پہ. مجھے بڑا افسوس ہوا. ہم نے کبھی بھی کوئی مشورہ دیا ہے تو تعمیراتی دیا ہے, تنقید برائے تنقید کے بیان پہ نہیں دیا. لیکن کچھ لوگ جن کے پاس سیاسی وہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں, وہ اب کچھ اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں جس میں مجھے بڑا افسوس ہوا. ہم نے کبھی نیگیٹو سیاست نہیں کی. ہم نے تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہر ایک کو کوشش کی ہے کہ اس کی سپورٹ کریں. تو اب یہ جو بجلی کے بلوں کا جو مسئلہ آیا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل کے ریٹ بڑھا دیے اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے پنجاب میں 2 مہینے کے لیے ہم لوگوں کو وہ بل جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. مطلب بجلی کے بل پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں بڑھائے تھے. بجلی کے نرخ جو بڑھائے تھے وہ فیڈرل حکومت نے بنائے تھے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت فیڈرل میں ہے, انہوں نے ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے. اور پھر چیف منسٹر پنجاب صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پنجاب میں جو ہے 2 مہینے کے لیے پیسے جو ہیں ان کے ہم کم کر دیتے ہیں. اچھا, کل جو سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی 2 مہینے کے لیے آپ لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, دین واٹ, اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ اگر 2 مہینے کے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو بجلی سستی دے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ جو ہے تیسرے مہینے کیا ہوگا؟ تیسرے مہینے پھر یہ 14 روپے یونٹ پھر بجلی مہنگی ہوگی, پھر کیا کرو گے آپ؟ تو سعید غنی صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی یا غلط نیت سے بات نہیں کی. انہوں نے ایک پولیٹیکل بات کی اور انہوں نے ایک سمجھداری والی بات کی کہ جی آپ نے جب بھی ریلیف دینے ہیں تو لانگ ٹرم دینے ہیں. لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے؟ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ دیتی ہے. میں آپ سب کو پورے پاکستان کے لوگوں کو بول رہا ہوں, بغیر کسی پوائنٹ اسکورنگ کے بول رہا ہوں, بغیر کسی پہ تنقید کے بول رہا ہوں. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کا مقصد ہے جس کے پاس ویژن ہوتا ہے, جس کے پاس دماغ ہوتا ہے, جس کے پاس عقل ہوتی ہے, جس کے پاس سمجھ ہوتی ہے, جو دور سے چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور وہ لیڈر انفارچونیٹلی سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. اور میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ویژن تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا, جس نے دیکھا کہ پاکستان میں ان فیوچر انرجی کے کرائسس ہو سکتے ہیں. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس ویژن کو رکھتے ہوئے تھر کول کا پروجیکٹ انہوں نے کہا کہ میں اس کو شروع کروں اور تھر کول سے یہاں سے بجلی نکلے کہ پاکستان میں بجلی سستی ہو. آپ آج بول رہے کہ ہم 45 ارب روپے دے کے جو ہم 2 مہینے کے لیے بجلی سستی کریں, دین واٹ؟ آپ اس منصوبے کو دیکھیں جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ منصوبہ اس لیے بنانا چاہتی ہوں کہ بجلی پاکستان کے لیے سستی ہو. انفارچونیٹلی کیا ہوا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی جب حکومت کو ڈیزالو کیا گیا تو اس کے بعد حکومت آئی پی ایم ایل این کی, اور پی ایم ایل این نے تھر کول کا وہ پروجیکٹ بند کر دیا. وہ جو کے ٹی بندر کے پروجیکٹ تھے وہ بند کر دیے گئے. پھر حکومت آئی 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی, پھر جس کو میں کہتا ہوں لیڈر, پھر جس کو میں کہتا ہوں ویژن, پھر جس میں جن کو سوچ سمجھ ہے, وہ محترم آصف علی زرداری صاحب تھے. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم تھر کول کا پروجیکٹ شروع کریں گے. اور کیا ہوا؟ سندھ حکومت نے اپنے سارے ریسورسز لگائے. آپ صرف 45 ارب کے بیڈ کے مثالیں دے رہے ہیں. سندھ حکومت نے اس طرح کے کتنے سینکڑوں ارب روپے صرف اور صرف تھر کول کے لیے دیے. آج اسلام کوٹ میں ایئرپورٹ موجود ہے, وہ ایئرپورٹ واحد پروونشل گورنمنٹ جس نے کوئی ایئرپورٹ بنایا ہے. مجھے پاکستان میں مجھے ایک بتائیں ایئرپورٹ جو پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہو, ایک ایئرپورٹ کا نام لے دیں جو پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے اسلام کوٹ میں وہ ایئرپورٹ بنایا, وہاں پہ ڈیول کیریج ویز بنائے. جن لوگوں نے تھر کے روڈ نہیں دیکھے, آج بھی ہمارے پاس اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا, تو اس وقت بھی پنجاب کے میرے 17 جرنلسٹ اس وقت اسلام کوٹ کے ایئرپورٹ میں موجود ہیں. اس وقت تھر کول وہ دیکھ رہے ہیں. میں نے پنجاب کے جرنلسٹ کو دعوت دیا کہ وہ دیکھیں. اس وقت بھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ میں نے کہا پورے پاکستان کے صحافی, اس کے بعد اسلام آباد کے جرنلسٹ بھی آئیں گے, کے پی کے بھی آئیں گے, بلوچستان کے بھی آئیں گے, پورے پاکستان کو ہم بلا کے دکھا رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے خدمت کی ہے آپ لوگوں کی. اور وہ پروجیکٹ کیا تھا؟ بہت آسانی سے تھر کول. سندھ حکومت کو ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا اس پروجیکٹ کو. اگر ہم یہ دیکھتے جو آج مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے پنجاب کے لیے لوگوں کے لیے بجلی سستی کی, جو کہ پورے پاکستان کے لیے سستی کرنی چاہیے, کیونکہ
پرائم منسٹر آپ کی پارٹی کا ہے اور آپ کی پارٹی کے پرائم منسٹر نے بجلی کے ریٹ بڑھائے تو وہ پورے پاکستان کے لیے بڑھے اور آپ صرف بولیں کہ جی ہم نے اگر 45 ارب سے آپ اس کو اب تانے بھی دے رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے پیسوں سے جو ہے وہ حکومت کے پیسوں سے بجلی کم کی ہے, آپ بھی کر لیں, تو ہم تو اس سے زیادہ پیسہ, آپ 45 ارب کی بات کریں, ہم پورے پاکستان کے بجلی کا سولوشن دے رہے ہیں. ہم آج بھی جب ہم بات کریں تو اربوں روپے کے پروجیکٹ تھر پارکر میں تھر کے کوئلے کے لیے لگ رہے ہیں. حکومت سندھ سینکڑوں ہزاروں ارب روپے خرچ کر چکی ہے تھر پارکر کے لیے, تھر کے کوئلوں کے لیے, تھر کے کول مائننگ کے لیے. اور اس وقت پاکستان کی اسٹڈیز کیا کہتی ہیں, آپ بلائیں تمام معاشی ماہروں کو, آپ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے انرجی منسٹر کو بٹھا دیں, فائنانس منسٹر کو بٹھا دیں, ڈپٹی پرائم منسٹر کو بٹھا دیں, ان سے پوچھ لیں کہ اس وقت آپ کے نظر میں سب سے زیادہ اگر سستی بجلی پاکستان کی عوام کو مل سکتی ہے تو کہاں سے ملے گی؟ وہ کہیں گے کہ تھر پارکر کے کوئلے سے ملے گی. اگر آپ کے معاشی ماہرین, آپ کے اپنے پارٹی کے فیڈرل منسٹرز, اور اگر یہ سب کہیں کہ پاکستان کی سب سے زیادہ سستی بجلی تھر پارکر کے کوئلے سے ملے گی, تو اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو خرچہ کر رہی ہے وہ پورے پاکستان کے ایک ایک بچے کے لیے کر رہی ہے, ایک ایک گھر کے لیے کر رہی ہے, صرف صوبہ سندھ کے لیے نہیں کر رہی ہے. اور یہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں یہ آپ نیشنل گریڈ میں بجلی جا رہی ہے تو آپ کے پاس سے پھر ہمیں آنی ہے. ہم اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہیں, ہم تب بینیفیشری ہوں گے جب پورے پاکستان کو بینیفٹ ملے گا, تب ہم بنے گے. ہمیں ابھی اس سے پہلے ایکسٹرا کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا ہے. تو ہم تو یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں اور آپ ہمیں یہ تانے دے رہے ہیں کہ جی ہم اپنے پاس سے کر رہے ہیں. اور آپ نے آج بھی, میں نے وہاں کے چیف منسٹر صاحبہ کی تقریر سنی, مجھے بہت افسوس ہوا. کاؤنٹر تقریر اس سے شاید زیادہ سخت میں بھی کر سکتا ہوں, یہ پروٹوکول کی مثالیں میں بھی دے سکتا ہوں, یہ جہازوں کی مثال. میں اس طرح کی پالیٹکس میں اس طرف نہیں جانا چاہتا جہاں پہ کوئی کانفلکٹ کی پالیٹکس ہو یا جہاں پہ کوئی اس طرح کی پالیٹکس. میں بہت ہی لاجک کے ساتھ, اور لاجک کے ساتھ اتنی بات کر رہا ہوں جو کہ کسی کو بتانے کے لیے, کسی کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہو, کسی کو دماغ میں بٹھانے کے لیے کافی ہو. کہ لیڈروں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک مہینے کے لیے بس ہم نے وہ دے دیا, ریلیف دے دیا اور اخباروں میں اشتہار چلا دیے کہ ہم نے ریلیف دے دیا اور ڈھول پیٹنا شروع کر دیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ 2 مہینے کے بعد کا پلان بھی تو آپ دیں نا. ہاں, ہم سے پلان لیں, ہم آپ کو پلان دے رہے ہیں. ہم پوری انویسٹمنٹ اپنی تھر پارکر کے کوئلے کو کر رہی ہے جو کہ سندھ کو نہیں پورے پاکستان کو بجلی سستی کر کے دے گی. اور ہوگا کیا آخر میں؟ آپ آج اگر 14 ارب روپے کے لیے کر رہے ہیں, 14 روپے یونٹ کے لیے آپ یہ بات کریں, تو جو ہم بجلی پیدا کرنے جا رہے ہیں اور جس پہ ہم نے اب یہ ہوگا کہ باہر سے جو باقی پلانٹس چل رہے تھے جو امپورٹڈ کول یوز کر رہے تھے, اب گورنمنٹ اس کو ڈسکریج کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ ان کا ڈائریکٹ مینڈیٹ ان کا ہے. فیڈرل گورنمنٹ ڈسکریج کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اب مزید بجلی جو بھی بنے گی وہ تھر پارکر کے کوئلے سے بنے گی. اور تھر پارکر کا کوئلہ اس سے نکالا کس نے, وہ ویژن کس کا تھا, اس پہ میجر انویسٹمنٹ کس کی ہے, اس پہ پورے ایفرٹس کتنے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ہے. ویژن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, جس کو محترم آصف علی زرداری, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی محنت سے, اپنی دانش مندی سے, اپنے ذہن سے, اپنے اس ساری سوچ سے انہوں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا.